عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ دین اسلام اور اس کی حقانیت کے حوالہ سے کچھ ابتدائی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالکل صاف کر کے پوری کائنات کے لیے ہمیشہ تک کے لیے رسول مقرر فرمایا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ تمام مذاہب اور ادیان کے لوگوں کی اجتماعی انفرادی اصلاح، اور اگر کوئی قبول کر لے تو ٹھیک، ورنہ اس پر غلبہ کے لیے مبعوث کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، مگر بات یہ سامنے آئی ہے کہ وہ دین اور وہ پیغمبر جس نے تمام ادیان پر غالب آنا ہے اور سب کی اصلاح کرنی ہے، وہ بھی اس وقت اختلاف کا شکار ہے، اور اختلاف کی صورت میں ہم نے یہ بات حقیقت کے انداز میں پیش کی ہے اور تسلیم کیا ہے کہ چاہے دو گروپ ہوں یا دو افراد ہوں، دو مذاہب ہوں، دو مسالک ہوں، مکاتب فکر ہوں، ان میں سے سچا ایک ہی ہوگا۔ اب بنیادی اختلاف جس کے مختلف پہلوؤں پہ آگے بڑھتے ہوئے کئی قسم کے اختلافات رونما ہو چکے ہیں، وہ یہ کہ عقل و نقل میں سے، یعنی انسان کی اپنی صلاحیتوں کے ذریعہ حاصل کردہ معلومات یا خالق کی طرف سے کی گئی رہنمائی، ان میں سے اصل چیز کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر اس وقت دیکھا جائے تو کئی قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ایک اختلاف جغرافیائی اختلاف ہے، ملکی اختلاف ہے، حدود کا اختلاف ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو بے شمار ممالک دنیا کے اندر موجود ہیں، ہر ایک ملک اپنا نظام رکھتا ہے اور اپنی فوج رکھتا ہے، باقاعدہ وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ ہم کسی پر غالب آئیں اور کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو اس کا دفاع، اس کو روکیں، اور ہر صورت میں باعزت اور غالب رہیں۔ کچھ بین الاقوامی حالات ہیں، کچھ لوگوں کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہیں جن کی بنیاد پر لوگ اپنی اپنی حدود میں رہتے ہیں، لیکن بہرحال
اجتماعی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی نظام ہوتا ہے جس کے سارے پابند ہوں، تبھی معاشرہ پرامن رہ سکتا ہے یا فلاح پا سکتا ہے۔ اس کے لیے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں قانون بنائے ہیں، اور مختلف قوانین اور مختلف نظام اس وقت دنیا میں رائج ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی آسمانی مذہب کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہیں، اور وہ عقل کی بجائے بنیادی طور پر نقل کو ہی اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خالق مالک کی طرف سے ملنے والی رہنمائی انسان کی پرسنل اور محدود زندگی کی حد تک محدود ہے، معاشرتی زندگی میں اس کا کوئی کردار نہیں۔ اس لیے عام لوگ جو ہیں نا، اپنے آپ کو سیکولر کہلانے والے، ان کا یہی موقف ہے کہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کی پرسنل زندگی کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ پبلک اور معاشرتی طور پر بھی ان کے لیے کوئی نظام رکھتا ہو اور اس کی رہنمائی کر سکتا ہو۔ اس لیے یہاں ہمارے کئی سیاسی لیڈر ایسے بھی پائے گئے ہیں جو یہ بھی کہتے ہوئے پکڑے گئے اور پائے گئے اور سنے گئے کہ یہ جو سزائیں بتائی گئی ہیں اسلامی سزائیں جو ہیں، یہ وحشیانہ اور ظالمانہ سزائیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسانی حقوق کا نام لینے والے لوگوں نے بھی باتیں کی ہیں، اور ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ مذہب انسان کی ذاتی زندگی کی حد تک محدود ہے اور بس، جبکہ نظام جو ہے وہ معاشرتی زندگی میں رائج ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعتاً ان کا یہ موقف ٹھیک ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے مذہب کو واقعتاً ایسا ہی تصور کرتے ہیں کہ اس میں معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے لیے کوئی مناسب رہنمائی مذہب سے وہ نہیں پاتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسان کے گھر کا معاملہ گھریلو زندگی کی حد تک محدود ہے، معاشرتی، ملکی، اجتماعی پبلک زندگی کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کی حقانیت تو آپ نے ماشاءاللہ سن لی ہے، دلیل کے ساتھ اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کے متعلق یہ فرمایا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ یہ کتاب یا ہمارا نظام کوئی لطیفوں والا نظام نہیں ہے، اخباری نظام نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلوں والا اور لوگوں کے لیے اپنے سارے معاشرتی معاملات کے حل کرنے والا نظام ہے۔ چونکہ عام مذاہب کے ساتھ وابستہ لوگ اپنے مذہب کو معاشرتی زندگی میں کسی کردار کا حامل تصور نہیں کرتے، اس لیے ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا ملکی اجتماعی نظام جو ہے اس کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے، کوئی قانون بنایا جائے۔ تو وہ پھر چونکہ ایسے لوگ غالب عقل پر ہی اعتماد کرنے والے ہیں، اس لیے کوئی قانون بناتا ہے، کسی ملک میں کوئی اور قانون ہے، کوئی اور، مختلف مذاہب کے لوگ مختلف ہونے کے باوجود اپنے ملکی نظام کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جو بات انتہائی پریشانی والی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کو برحق سچا اور صحیح تصور کرنے کے باوجود اسے اپنے نظام حیات کے طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔
اور ایسے لوگوں کی بنیاد عقل پر ہی ہے۔ وہ چاہے اپنے آپ کو فلسفی کہیں، چاہے اپنے آپ کو مذہبی کہیں۔ مذہبی لوگ بھی چونکہ یہ اپنے مذہب کے متعلق سمجھتے ہیں کہ وہ صرف گھریلو زندگی کی حد تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، نماز روزے کی حد تک بات کرتا ہے، معاشرتی زندگی میں اس کا کوئی کردار نہیں، اس لیے وہ عیسائی ہیں۔ تو اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے پیغمبر تھے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر تھے، اور یہ بڑے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کی تعلیمات واقعتاً اپنے وقت کی حد تک برحق تھیں، اور یہی درجہ رکھتی تھیں کہ خلاف پیغمبر کسے راہ گزید ہرگز منزل نہ خواہد رسید، کہ اصل کامیابی جو جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچنے کی صورت میں ہے، وہ ان کی رہنمائی پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس وقت دیکھیں، دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ عیسائی مذہب دنیا کے اندر بہت بڑا مذہب ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ان کا دعویٰ ہمارے پاس کتاب بھی موجود ہے، رہنمائی بھی موجود ہے، ہدایت بھی ہمارے نبی کی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ملک کا نظام جو ہے نا، انہوں نے اپنے مذہب کے اوپر نہیں رکھا، بس عقل کے اوپر ہی رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت المیہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو معقولی تصور کرتے ہیں یا عقل کو ترجیح دیتے ہیں، عقل کو ہی اصل قرار دیتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہوئے، لیکن جو لوگ اپنے آپ کو کسی نہ کسی پیغمبر کے ساتھ یا وحی کے ساتھ وابستہ قرار دیتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی حالات کا شکار ہیں۔ اور سوء اتفاق یہ کہ اس وقت 50 سے زیادہ وہ ممالک ہیں جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی ملک ہیں، اور ان کو پوری دنیا اسلامی ممالک کے طور پر جانتی پہچانتی ہے، ان کی شناخت ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا نظام ملک جو ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو اسلام تو ایک دین ہے، مذہب ہے، تو وہ پورا نظام ہے۔ جب ایک ملک کو آپ اسلامی ملک قرار دیتے ہیں، اس کے نام میں اسلامی لفظ شامل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اب ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں، اس کے متعلق کہا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور واقعتاً جو بڑے لیڈروں کے بیانات ہیں ماضی کے زمانہ میں جو انہوں نے کہا، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کوئی ملک کا اضافہ نہیں تھا، بلکہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملنے والا نظام جو ہے، اس پر عمل کر کے پوری کائنات کے لوگوں کی رہنمائی اور ان کے لیے ایک آئیڈیل مملکت پیش کرنا مقصود تھا، تاکہ لوگ اس طرح ہو جائیں۔ لیکن ہم جب سکول پڑھتے تھے تو ملک بڑا تھا، چلو نظام تو جیسا ہے ویسا ہی تھا، لیکن یہ ملک جس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہوئے اگر شکر گزاری کی جاتی اور جو اس کا بنیادی مقصد بتایا گیا تھا اس پر عمل کیا جاتا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہمارا ملک 2 لخت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، چند افراد پر مشتمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہاں ایک نظام مملکت قائم کیا ہے، اور وہ یہی ہے، الا لہ الخلق والامر۔ جس نے
پیدا کیا ہے حکم بھی اسی کا چلنا ہے، اس کی طرف سے رہنمائی لینی ہے۔ ہم تو مخلوق ہیں، پہلے بھی ہمارا وجود نہیں تھا اور یہاں آئے تو مختلف تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کمزور سے آئے تھے، بعد میں مضبوط ہو گیا، پھر کمزور ہو گئے، پھر پہلے کی طرح ختم ہو گئے۔ جو ہمارا خالق ہے وہ ہمارا مالک بھی ہے، اسے ہمارے اوپر سب سے زیادہ اختیار ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ انسان خود کسی چیز کا مالک ہو تو وہ مالک ہونے کا مطلب بھی جانتا ہے اور مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اختیارات بھی پہچانتا ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں دیکھا حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو پکڑا، لٹایا اور اس کو خوب پٹائی کر رہے، مار رہے۔ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا اور آپ نے فرمایا اے علم ابا مسعود، ابو مسعود کو خیال کریں، دھیان کریں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے جھٹ پٹ یہ جواب دے دیا کہ اللہ کے نبی میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا مملوک ہے، میرا غلام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کا مالک ہے تو تجھے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تیرا بھی کوئی مالک ہے۔ اس نے کہا جس نے مجھے تنگ بڑا کیا، پریشان کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کیا کرو جی، کتنا کچھ معاف کریے جی۔ آپ نے فرمایا جب تک آپ یہ چاہیں کہ میرا مالک مجھے معاف کرتا رہے اس وقت تک آپ بھی معاف کرتے رہیں۔ اور مالک ہونے کی وجہ سے اگر آپ کو اختیار ہے اس پر تو آپ کا جو مالک ہے وہ صرف مالک نہیں، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، زندگی موت کا اختیار بھی ہے اس کے پاس۔ للہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر، آپ کے اوپر اختیارات اس اختیار سے زیادہ ہیں جو آپ کو اس کے اوپر حاصل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ پر آپ کی اس اختیار سے زیادہ اختیار ہے جو آپ کو اس پر مالک ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، کیونکہ وہ تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ اسلام جسے ہم نے قبول کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی اس کے اوپر قائم رہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جب بادشاہ بن گئے، دنیا کے سب سے بڑے منصب کو پا لیا، تو انہوں نے کہا یہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن ایک کام ابھی باقی ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر، یہ بادشاہت مل گئی ہے، علم بھی بڑا ملا ہے، لوگوں کو خواب آتا ہے، میں ان کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن ایک کام ابھی باقی ہے اور وہ یہ خاتمہ جو ہے وہ اسلام پر ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ جو اسے قبول کر کے ماشاءاللہ اس کے متعلق یہ سچے جذبات بھی رکھتے ہیں اور یہ کوشش بھی اور خواہش بھی رکھتے ہیں کہ ساری دنیا پر غالب آ جائے، اور آنا ہے چاہے ہم خواہش کریں یا نہ کریں۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو قبول کرنے والے بھی اختلافات کا شکار ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو عقل و نقل میں سے اصل کیا ہے، ابتدائی بات میں نے کل کر دی تھی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اہل فلسفہ ہوں یا کوئی اور دانشور لوگ ہوں، سکالر ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا اور کسی بھی ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اپنے اپنے انداز میں چلتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر ہی جو فیصلے کریں گے، قانون بنائیں گے، وہی ہمارے لیے دنیا میں فلاح اور کامیابی کا باعث ہوں گے۔ مذہب ہماری رہنمائی نہیں کرتا، جبکہ
حقیقت بات یہی ہے کہ عقل مخلوق ہے اور مخلوق عاجز ہے، کمزور ہے، اس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، اس میں تغیر اور تبدیلی۔ جس طرح ہماری شکلیں مختلف ہیں اللہ نے بنائی ہیں، اسی طرح شکلوں کا اختلاف عقلوں کے اختلاف پر دلالت کرتا ہے۔ تو عقل کے ذریعہ سوائے تنازع اور اختلاف کے بغیر، سوائے الجھاؤ اور جھگڑے کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت یہی کیفیت ہے، اسلحہ بنایا جا رہا ہے، اسلحے کی دوڑ ہے، اور سارے ملک فوج بنا کر اس کے اوپر ہے نا جی لگے ہوئے ہیں، اور بہت سا سرمایہ جو ہے وہ ہر ملک کے لوگ اس کے اوپر صرف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بھی میں نے کل عرض کر دی تھی کہ جس طرح انسان کو عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اس طرح دوسری خوبیاں اور صلاحیتیں بھی موجود ہیں، وہ بھی محدود ہیں، یہ بھی محدود ہے۔ اس لیے ہمیں لا محالہ رجوع کرنا پڑے گا خالق اور مالک کی طرف، اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات سامنے آنے کی وجہ سے انفرادی طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین رابطہ، مناجات اور سرگوشی کا انداز ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا تھا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، صرف آپ کا ہی نہیں، ایک ذرے سے لے کر عرش تک ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق وہی ہے، رب وہی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے روزانہ کی ظاہر ہونے والی ہیں، مشرق اور مغرب۔ اللہ نے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اس لیے چاہے انسان کی پرسنل، محدود، انفرادی یا گھریلو اجتماعی یا معاشرتی اجتماعی زندگی ہو، اس میں انسان کو اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کے ساتھ ہی وابستہ رہنا چاہیے، اور اسی سے ہی ہدایت اور رہنمائی لینی چاہیے۔ السلام علیکم۔ اب بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بظاہر عقل کے تابع نہیں سمجھتے بلکہ وحی کے تابع سمجھتے ہیں، وہ بھی الجھاؤ کا شکار ہیں، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو وحی کو ہی بنیاد قرار دے کر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی وحی سے اختلاف کرتے ہیں، اور وہ ایک مضبوط بنیاد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ مثلا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا، اس میں ان کے مذہبی لیڈر بھی تھے اور سیاسی لیڈر بھی تھے اور پادری بھی تھے، 3 افراد جو ہے نا سربراہ کا درجہ رکھنے والے وہ بھی موجود تھے، جیسے ان کا میں نے ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہمان ہونے کی حیثیت سے جو ان کا حق بنتا تھا ادا کیا، لیکن ایک رسول ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا فریضہ تھا وہ بھی آپ نے ادا کیا، اور وہ یہ کہ ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے مسلمان ہیں، آپ کو ہمارے لیے اس طرح کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، اور اللہ کی کتاب اللہ کے رسول کے ذریعے آئی ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خیر بات کی. اللہ اکبر. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والی بات کیسے ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے آپ کو اکیلا بتاتے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں تین ہیں. تو دلیلیں تو ہر ایک آدمی نکال لیتا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم اگر تین کہتے ہیں تو بے بنیاد نہیں ہے. آپ کی کتاب جسے آپ برحق اور سچا سمجھتے ہیں اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کم از کم تین ہے. جتنے بھی جمع کسی کے اللہ تعالیٰ نے بولے اپنے متعلق، انہوں نے کہا آپ کی جمع جو ہے وہ تو شروع ہی تین سے ہوتی ہے. دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں جمع دو سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی زبان میں جمع تین سے شروع ہوتی ہے. جتنے بھی سیکھے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہتے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جو ہمارا نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پریشان ہو گئے تھے. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت ایسی کر دی کہ وہ لاجواب ہو گئے. آپ نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے تھے؟ کہاں کھاتے تھے، اور کھانا کھانے سے جو حالات بنتے ہیں وہ بھی بنتے تھے، وہ بھی بنتے تھے. اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ تو نہیں کچھ کھاتا تھا. یہ کیسے باپ بیٹے؟ اللہ اکبر. بہرحال قرآن مجید میں تو اس کی تفصیلات موجود ہیں. ان کے لیے وہ جو ہے نا جی اپنی مرضی کے خلاف ہونے کی بنیاد پر ناقابل اعتماد تھیں. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پر کچھ پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ